ناظرین السلام علیکم، پیش خدمت ہیں اولیاء کاؤنسل آف نارتھ امریکہ نیو یارک سے۔ آج ہماری امامین سیریز کو کنٹینیو کریں گے اور آج کا موضوع ہے امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام جو چوتھے امام ہیں، اور کامران میاں جو اجمیر شریف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج بیان کریں گے امام زین العابدین کو۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی شہرت میں خدا ڈھونڈنے والوں، انسان کی شہرت میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شہرت میں حسین ابن علی، توحید کی شہرت میں حسین ابن علی ہے، اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ آج کا جو یہ موضوع کا انتخاب مہدی میاں صاحب نے کیا ہے، امام سجاد، امام العارفین، دلیل العاشقین، قرآن صاحبین، عارف باللہ، امام الائمہ علی بن حسین، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی شخصیت کے حوالے سے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دو وجوہات پر، دو وجہ سے بہت امپورٹنٹ اور بہت عظیم کڑی بن جاتی ہے معرکہ کربلا۔ دو وجوہات پر سب سے بڑی وجہ تو یہ رہی کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے، وہ کربلا کے وہ ایک واحد بیمار شخصیت ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں، اور بیماری کے سبب آپ کو اس فساق کے خلاف معرکہ کربلا میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کے جانے سے روکا، جس کے سبب آپ شہادت سے محفوظ رہے، اور آپ کو واحد عظیم شخصیت ہے مردوں میں کہ جن کے ذریعے معرکہ کربلا میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، وہ ساری تفصیلات، اور معرکہ کربلا کی مابعد جو شامی دربار میں جو کچھ، اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں جو کچھ ماجرا ہوا، وہ سارا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عینی شاہد رہے، اور آپ نے سارا روایتیں آپ سے منقول ہوئی اور بعد والوں تک، اور آج تک جو ہمارے پاس کربلا کی صحیح ترین روایاتیں موجود ہیں، اور بھی دیگر حضرات، لیکن اصل جو حقیقی اس میں عین شاہد رہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام، جن میں کربلا کی تفصیلات کو متفق ہوئی۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ، اس وجہ سے بھی بڑی وجہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام وہ ذریت مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب مہتاب ہے، کہ جن کے ذریعے حضور علیہ السلام کی ذریت پاک، آپ کی نسل پاک رواں دواں ہوئی پوری دنیا میں۔ اگر آپ شہید ہو جاتے، قتل ہو جاتے، تو کوئی ذریت جو ہے وہ آگے نہ بڑھتی۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت و فطرت جو ہے پوری دنیا میں جو رواں دواں ہوئی ہے، بڑے بڑے کبار جتنے ائمہ نظام ہیں، چاہے امام باقر لے لیں، امام جعفر الصادق لے لیں، یہ ساری، یا امام زید شہید لے لیں، اور دیگر آگے تک 12 ائمہ تک، اور دنیا میں جتنے سادات ہیں، اولیاء اعظام میں سادات ہیں، علماء میں سادات ہیں، عوام الناس میں سادات ہیں، سید ہیں، آل رسول، وہ سب
ذریت امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ دو وجہ سب سے بڑی ہیں امام سجاد کی حیات کی، جس سے یہ چیز اور یہ سارے معاملات ہم کو حاصل ہوئے۔ امام سجاد کا ایک لقب رہا ذو صفنات۔ ذو صفنات بڑا عظیم آپ کا ایک یہ لقب رہا، تاریخ میں اہل تشیع میں بھی یہ لقب سے آپ ملقب ہوئے اور سنت کے اندر بھی۔ دیکھیے، عابد وہ ہے جو عبادت پر ناز کرتا ہے، عابد وہ ہے اپنے وقت پر جو اپنی عبادتوں پہ، اپنے سجدوں پر، اپنے قیام پر، اپنے روزوں نمازوں پر فخر کرتا ہے۔ مگر عابد بیمار زین العابدین وہ ہے کہ جس پہ سجدے ناز کرتے ہیں، جن پہ عبادتیں ناز کرتی ہیں، جن پہ قیام و خشوع اور خضوع ناز کرتا ہے، جن پر صبر و استقلال ناز کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا لقب رہا ذو صفنات۔ ذو صفنات آپ لقب سے ملقب ہوئے کہ جو صحرا میں اونٹ اپنا گھٹنے کو ریگستان پر صحرا پہ اٹھنے بیٹھنے سے رگڑتا ہے تو وہ اس کے گٹے پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح امام سجاد کے پیشانی مبارک پر گٹے پڑ گئے تھے سجدوں کثرت سجود کی وجہ سے، کہ وہ گٹے جو ہیں آپ کی پیشانی کے اوپر تک آ جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کا لقب ذو صفنات ہوا، اور اس لیے آپ کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے کہ زین العابدین اضافت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوئے کہ عابدوں کی زینت، اپنے وقت کے بڑے بڑے عابد، عباد، ان کی جماعت، عباد کی جماعت، عابدوں کی جماعت کی زینت، ان کے پیشوا امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ وہ مظلوم ہستی ہیں، یہ وہ عظیم شخصیتیں اسلام کی کہ جو ہر فضیلت سے متصف ہیں۔ آپ دیکھیں کون سی فضیلت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اطرت رسول بھی ہیں، یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عابد و زاہد بھی ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم و قاری بھی ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے محسن و اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ سنت بھی ہیں، اور اس کے بعد بھی کربلا کے مارکے میں آپ حاضر خدمت ہیں امام حسین کے۔ بڑے بڑے چیلنجز زندگی میں رہے۔ کربلا کے مارکے کے بعد ایک اور کربلا ہوئی، اور وہ کربلا ہے شام و کوفہ کے بازاروں سے دمشق میں اس ملعون اور فاسق یزید پلید کے دربار میں جب سیداؤں کو اور مستورات اور خواتین اہل بیت کو بے پردہ لے جایا گیا، تو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام وہ مرد تھے، وہ تنہا مرد تھے کہ جنہوں نے کربلا کے ماں بعد حسین علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے، دین کی بھی پاسبانی کرنی ہے، اور خواتین کی بھی حفاظت فرمانی ہے۔ اور یزید پلید کے جب دربار میں یہ حاضر ہوئے ہیں تو ان کے جو خطبات ہیں امام سجاد کے، سیدہ زینب کبریٰ کے سلام اللہ علیہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ پورا ایوان شاہی میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ خطبات دراصل جو پاکی ضمیر کی تھی، جو خون مصطفی تھا، جو اللہ کی نصرت و حمایت ان کے ساتھ تھی، وہ دربار یزید میں احقاق حق و ابطال باطل کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ لٹا کٹا قافلہ جو ہے مدینۃ المنورہ پہنچتا ہے، تمام اپنے شہداء کے اجساد جو ہیں، جسم جو ہیں معرکہ کربلا میں، ان کو دفنا کر، ان کو اپنی جگہ مدفون کر کے جب یہ مدینۃ المنورہ پہنچتا ہے، امام سجاد کی حیات آپ کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ظلم و ستم جو بنو امیہ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ دوسرے ہی سال
مارکہ ہرا ہوا، جس میں مدینۃ المنورہ میں کس طرح کی حرکتیں یزید پلید کی فوج نے کی، مباح کر دیا گیا مدینۃ المنورہ کو 3 دن کے لیے، اور کیا کیا غلیظ کام ہوئے الیاذ باللہ۔ اس کے بعد اس دوسرے سال مارکہ کربلا کے مکہ معظمہ کو مباح کر دیا گیا۔ وہ سب چیزیں جو مدینۃ المنورہ میں ہوئی وہاں پر بھی ہوئیں۔ امام سجاد یہ سب چیز دیکھتے رہے، لیکن کمال ہے ایسی مظلوم ہستی اس کائنات نے، کائنات بننے سے لے کر کائنات ختم ہونے تک نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک طرف جو اپنے والد کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قافلے کا غم لے کے زندہ ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں خشیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی سنت کی پاسبانی اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری، رہنمائی اور ان کا ہدایت کا کام اسی طرح انجام دیتے رہے جس کہ کوئی اس میں فرق نہ آنے دیا۔ آپ کی پوری زندگی تعبیر ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے حوالے سے مستند یہ روایت ملتی ہے کہ 1000 رکعت نوافل کا آپ دن و رات میں اہتمام فرماتے۔ آپ روزے، پورے زمانے کے صائم الدہر تھے، آپ روزے رکھتے اور لوگوں کو رشد و ہدایت دیا کرتے۔ آپ کی زندگی پر کیف ہے، پر علم ہے، پر غم ہے، اور پوری زندگی میں حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کربلا کا، اور جو کربلا میں مارکہ ہوا وہ امت کو آپ بتاتے رہے، اور اپنے حق جو اہل بیت اطہار کے حق جو ہیں اس امت پر، اس کی طرف آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، ابھارتے رہے کہ ہمارے لوگوں پر کیا حق ہے، ہمارا قصور کیا تھا۔ ایک طرف جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احقاق حق کے لیے اس فاسق بادشاہ کے خلاف نکلے ہیں، امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پائمال ہو رہے تھے، شریعت پائمال ہو رہی تھی، جب میرے بابا جان تنہا اپنے چند لوگوں کے ساتھ 72 نفوس کے ساتھ نکلے ہیں تو پورا عرب خاموش ہے، پورا عرب خاموش ہے۔ صرف حسین ابن علی تھے کہ جنہوں نے یہ بات چلائی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ صحیفہ سجادیہ، یہ سمجھ لیجئے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ اس وجہ سے اس کو دعائیہ شکل دی گئی کہ امام سجاد سے لوگوں کا ملنا، امام سجاد سے دین سیکھنا، سنت و آثار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا، قرآن مجید کی تفسیر حاصل کرنا، یہ ایک محال کام تھا، کیونکہ بنو امیہ کی حکمرانی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دین اہل بیت سے سیکھا جائے۔ اگر دین اہل بیت سے سیکھیں گے تو ہمارے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے گا، تو وہ لوگوں کو روکتے تھے، اور امام زین العابدین تنہائی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے۔ چند رفقا اور چند حضرات جو آپ کی طرف رغبت رکھتے تھے، پھر ان کی بھی بڑی بات کے اندر بنو امیہ نے ان کے بھی سر کاٹے اور ان کے ساتھ بھی بد انجامی کی۔ بہرحال صحیفہ سجادیہ دراصل یہ خطبات ہیں امام سجاد کے، جو دعائیہ شکل میں نقل کیے گئے ہیں۔ امام سجاد بارگاہ یزدی میں جو دعا فرماتے تھے، یہ وہ دستور العمل ہے اہل بیت اطہار کا، بلکہ مکتبہ سنشری میں شیعہ حضرات میں بحار الانوار وغیرہ، بلکہ آپ نہج البلاغہ کے بعد اس کتاب کا مرتبہ ہے۔ اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کی بلاغت، عربی بلاغت اور فصاحت وہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ بلاغت و فصاحت عربی کی تو اہل بیت اطہار پنجتن پاک کی گھر کی لونڈی تھی۔ یہ گھرانہ تو جو ہے بلسان قرآن بولتا تھا، ان کی زبان تو جو ہے نبی کی زبان تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحیفہ سجادیہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ معنوی اور باطنی تاثیر بھی رکھتا ہے، یعنی اگر صدق قلب سے، صدق نیت سے
اس پوری کتاب کو پڑھا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کتاب میں جو دعائیں منقول ہیں وہی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی جائیں، تو جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی، جو پریشانی ہوگی وہ پریشانی دفع ہوگی، جو مشکلات ہوں گی وہ مشکلات دور ہوں گی۔ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ حیات کی کرامت ہے، آپ کی زندگی کی وہ زندہ جاوید کرامت ہے کہ جو آج تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رائج ہے اور تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اہل سنت، تو خیر میں آپ سے آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بولنا چاہوں گا، اہل سنت تو 12 امام سے ہی ناواقف ہیں، انہیں تو کربلا بیان کی جاتی ہے لیکن پس منظر کربلا بیان نہیں کیا جاتا کہ کربلا ہوئی کیوں، کیا سبب تھا، کیا وجوہات تھیں، کیا یہ آسمان سے اتر گیا تھا یزید، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کس نے اس کا اپوائنٹمنٹ کیا تھا، یہ سب حالات عرب پر کیوں ہو گئے، کیوں مسلط ہو گئی بادشاہت، یہ سب تو بیان اہل سنت میں نہیں کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اہل بیت سے آج بھی بغض رکھا جاتا ہے، ایک ناسبی طبقہ اہل سنت میں ہے۔ دوسری طرف جو شیعہ حضرات دم بھرتے ہیں حب اہل بیت کا، عاشقی کا، گریہ اوزاری کا، غم خواری کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور کربلا کی یاد میں ہمیشہ پہلی محرم الحرام سے جو تیار ہو جاتے ہیں غم کرنے کے لیے، انہیں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ نہج البلاغہ سے واقفیت ہے اور نہ صحیفہ سجادیہ سے۔ ان دونوں کا درس نہ تو اہل سنت کا، تو اس سے آپ بالکل بری کر دیجئے، وہ تو بالکل دور ہے، وہ شیعہ کی کتاب کہہ کے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اہل تشیع حضرات بھی ان دونوں کتابوں کے درس سے بہت دور ہے، جبکہ یہ دونوں کتاب یہ دستور العمل ہے، آئین ہے اہل تشیع کا۔ میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں کتابیں، چاہے وہ نہج البلاغہ ہو یا صحیفہ سجادیہ ہو، ان کو عملی زندگی میں بھی اور اپنی جو باطنی جو دعا کی جاتی ہیں وہ سب صحیفہ سجادیہ کے ذریعے اس کے وسیلے سے کی جائے بارگاہ الہی میں، یہ بہت کارآمد ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ بڑی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خسارہ ہے کہ عجب مذاق ہے، اسلام کی تقدیر کے ساتھ کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ 11 کے 11 امام سب کے سب یا تو کوئی شہید کیے گئے مارکے میں، کسی کو مسجد میں شہید کیا گیا، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کے جنازے پر تیر چلائے گئے، یہ ساری تاریخی مثبت باتیں ہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں۔ امام سجاد کو ولید بن عبد الملک بن مروان نے زہر دے کے شہید کیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ بس میں اتنا بتانے پر اب بات ختم کروں، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور کیا؟ یہ آل رسول تھے؟ یہ تھا نہیں، آپ سب جانتے تھے یہ آل رسول ہیں، بلکہ آل رسول ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت کرتے تھے، ان کی دستبوسی کرتے تھے اصحاب رسول، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو فخر سمجھتے تھے، ان سے دین سیکھنے کو فخر سمجھتے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ یہ نفوس جو ہیں اہل بیت کی، یہ امام 12 امام جو ہیں، یہ کیوں اپنے وقت کے امام ہیں، ہر زمانے کے امام ہیں، کیوں انہیں یاد کرتے ہیں لوگ، یہ کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اعلیٰ نسب رکھتے تھے، رسول سے قرابت رکھتے تھے، اس کا حق انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں پورا کیا۔ انہوں نے وہ دین جو عہد نبوی میں تھا وہ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ وہ ظلم اور ستم جو عرب پر تھا قبل بعثت رسالت یا قبل اعلان نبوت، جو عرب کا حال تھا، جو جہالت تھی، جو جنگیں تھیں آپسی، اور جو فسق و فجور تھا، ان سب کو ختم کرنے اور مٹانے اپنے وقت کے ہر ایک امام نے اپنے وقت کے یزید کو پچھاڑا ہے۔ آیا مارکے میں آ کے پچھاڑا ہے، آیا اپنے عملی کردار سے پچھاڑا ہے، اس کو شکست دی ہے، اور یہی وجہ رہی کہ ساری بادشاہت ان کی دشمن ہوئی۔
انہوں نے اپنی عملی زندگی میں کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھا اور اسی کی تعلیمات. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. السلام علیکم.